کل آج اور کل بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے کویشچنس لے رہے تھے. سو ویل کنٹینیو ود دیٹ سیشن. سو ہو از دا نیکسٹ ون ہو از گوئنگ ٹو آسک دا کویشچن؟ بہت سارے. کون میرا سوال میں نے سر کا بھی سنا, میں نے اپنے یوتھ کا انچارج کا بھی سن لیا. میں نے میم سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. میم آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں کرپٹڈ نہیں ہوں اور میری پارٹی کرپشنز کے اندر نہیں ہے, تو ابھی آپ لوگ کو موقع نہیں ملا, تو ان فیوچر کیا مطلب پھر آپ لوگ بھی کرپٹڈ ہو جائیں گے کہ 5 سال کے بعد ہم لوگ بھی یہ کہیں گے کہ یہ کرپشن آپ لوگ کی وجہ سے ہوئی, یہ آپ لوگ کرپٹڈ ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. دیکھیں انسان کے جو اپنا ضمیر ہوتا ہے نا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ کی 5 انگلیاں ہیں وہ بھی برابر نہیں ہوتی ہیں. ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز اتنے زیادہ خراب رہے ہیں کہ ہم نے اوروں کی ہماری بیڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے نوجوان کے اندر ایک مایوسی بالکل تھی. لیکن جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ود دا گڈ پریکٹسز آف دوز کنٹریز جو ڈیولپ ہوئی ہیں, جو ہم سے بعد جا کے آزاد ہوئی ہیں اور ہم سے بہتر آگے چلی گئی ہیں, یا اگر ایون آپ بنگلہ دیش کی مثال دیکھتے ہیں, یا ایون آپ بہار جو کہ سب سے موسٹ کرپشن میں سب سے آگے تھا, ایک ایسا اسٹیٹ ہے انڈیا کا, وہ کس طریقے سے تبدیل ہوا کیونکہ وہاں کے جو چیف منسٹر آئے وہ ایک بہت اچھے آنیسٹ ایماندار انسان تھے. تو اٹ ریئلی ڈپینڈس اپان یور اون سیلف کہ آپ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جائیں گے. تو آئی تھنک ہمیں کچھ پازیٹیو چیزیں لوگوں میں دیکھنی پڑیں گی, اور تبدیلی جو ہے وہ اسی طریقے سے آتی ہے, لیڈرشپ سے آتی ہے. تو یو ہیو ٹو ٹرسٹ. یہ وہی پیشن ہے جو نریش جس کا ہیو فیتھ بیسیکلی, ہیو فیتھ. نیکسٹ کویسچن. ہم نے بہت دیکھ لیے جلسے, بہت روڈ بلاک ہو گئے, بہت ہم نے دیکھ لیے شارع فیصل بلاک ہے, سب نے بلاک کر لیے. سب نے یہی کہا کہ وہ چینج لائیں گے. الفاظ ڈفرینٹ تھے, کسی نے زیادہ فینسی ورڈز یوز کر لیے, کسی نے اپنی فیم دکھا کے ہمیں وہ کر لیا. ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. ہم کیا یہ نہیں چاہیے ہمیں کہ جن کو ہم نے آزما چکے ہیں, جن کا ہم کام دیکھ رہے ہیں, انہیں ہی ہم ایک بڑے لیول پہ چانس دے دیں بنسبت یہ کہ ہم نئے آپشنز ٹرائی کر سکتے ہیں. Why go with the new when we can go with the old and tested? آپ اگر بات کرتے ہیں نا اس چیز کی, پنجاب کی آپ بات کر لیں, ڈیولپمنٹ کے لیے اربوں روپے خرچ ہو گیا, پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے. آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو کراچی میں لے جاتی ہوں, ان علاقوں میں, میری کانسٹیٹوئنسی میں. پلیز آئی ریکویسٹ اینڈ آئی پلیڈ آل آف یو, آپ لوگ آئیے اور دیکھیے. وہاں پہ کراچی ہی ہے لیکن وہاں پینے کا پانی نہیں ہے. آپ نے ہی کہا کہ سارے چینجز ایک ساتھ تو نہیں آ سکتے. مے بی کراچی میں کئی جگہ پانی نہ ہو, مگر جو پازیٹیو کام وہ کر چکے ہیں, وائی ناٹ ہم ان کو کیوں نہ پریفر کریں. مجھے ایک بات تو سن کے خوشی ہو رہی کہ پہلے آپ نے میرا دل توڑا یہ کہہ کے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. اب یہ لوگ میرا دل خوش کر رہے ہیں کہ there are different options that we have. کو چیک آؤٹ شاید اچھا ہے. پانچوں میں میم برابر نہیں ہوتی, تو وائی ناٹ جو اچھا کام کریں ان کو کیوں نہیں ہم اپریشیٹ کرتے. الیکشنز اسی چیز کا نام ہوتا ہے. الیکشنز میں یہ آپ کی اپنی ذاتی جو چوائس ہے اسی کے اوپر آپ جاتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. اف یو آر ہیپی ود اینی پولیٹیکل پارٹی, آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے, تو یقینی طور پہ یو ہیو دا رائٹ ٹو گو اینڈ ووٹ. لیکن ووٹ is right, but you have to use your vote. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی اپنی, اگر آپ کسی جماعت سے خوش ہیں تو بالکل دس از یور رائٹ, دس از یور ڈیموکریٹک رائٹ. This is what today's topic is about. Next question. I have a question from all the panelists. Like joining hands with the people who we consider are the corruption, that have done corruption, don't you think that will affect the credibility of PTI in future? Joining hands with the leaders of the parties which we all think are the corruption. Ouch. Joining hands with the... He's saying that your party has certain people from another parties who have been allegated on corruption. No. If you talk about Javed Hashmi, Shah Mahmood Qureshi, these are the strong political contenders and the leaders having a great political influence, but there is not a single corruption charge on them. Sometimes بہت اچھا صاف اور شفاف ہونا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ کبھی کبھار چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جب چیزیں اتنی گندی ہو چکی ہیں, اپنے آپ کو بھی گندا کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اتنے پراپر صاف شفاف ہوتے ہیں تو شاید آپ وہ گندی پالیٹکس نہیں کر پاتے جو کہ ضروری ہیں ملک کو بدلنے کے لیے. لیکن میں آپ سے زیادہ ڈھکی چھپی الفاظوں میں نہیں میں آپ کو بات بتاؤں, ہم اپنی اسلامک ہسٹری سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارا دین, ہمارا مذہب جو ہے, اسی سے ہم نے سیکھا کہ ایک نظام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چل رہا تھا, وہ بہت ہی خراب نظام تھا, تو اس کو گندگی کے ذریعے تو صاف نہیں کیا گیا تھا, اس کو صفائی اور شفاف کے ذریعے. This is the biggest example that we have. Probably the last question. میم میرا کویشچن جرنل ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ میں چینج آنا چاہیے, رائٹ؟
میں نے آلموسٹ 10 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے پروجیکٹ کو کبھی بھی پریز نہیں کرتی ہے, اور یہی چیز میں نے دیکھی ہے کہ عمران خان جو ہیں, آلدو میں بہت بڑا سپورٹر ہوں ان کا, بٹ میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی ان کا اوپوننٹ ہے, اس نے ایک اچھا پروجیکٹ کام کیا تو آپ اس کو پریز کریں, صحیح, مگر میں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے جو میں ڈرائیو کرتی ہے ہوئے. دیکھیں جس طرح کلوزلی وہ چیزوں کو واچ کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے لیے پرائیورٹیز ہیں. ایک انسان کو کھانے کو ہے نہیں, آپ اس کو جو ہے وہ بچے کے پاس کھانا کھانے کو ہے نہیں, آپ اس کو کھلونا لا کے دے رہے ہیں, وہ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے. تو پرائیورٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ اگر کوئی ایسے پروجیکٹس کرتے ہیں جس کے کک بیکس اور اس سے آپ کو ذاتی فائدہ ملتا ہے, آپ کی انڈسٹریز اس سے چلتی ہیں, آپ کی ملوں سے اسٹیل اگر ادھر سے نکل کے جا رہا ہے, تو آئی بلیو یہ پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو ان پروجیکٹس کے اوپر یقینی طور پہ, چونکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, ہمارے پاس حق ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. تو if we do not accept certain things, تو اس میں کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہوتی ہیں. اس پہ جو پیسہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ پروجیکٹ جو چل رہے ہوتے ہیں ہاف ہوئے ہوتے ہیں, اسے بند کر دیا جاتا ہے. کوئی پروجیکٹ بنتا ہے, گورنمنٹ یہی سوچ کے بناتی ہے عوام کے بینیفٹ کے لیے, اس میں کرپشن, اس کرپشن کو نکالیں, ختم کریں, انسٹیڈ آف پروجیکٹ کو ختم کرنے کے. پروجیکٹ ہی ختم کر دیا جاتا ہے, وہ آدھے میں پڑا ہوتا ہے, آدھے پیسے ضائع ہو گئے, عوام کو بھی فائدہ نہیں ہوا, گورنمنٹ کو بھی فائدہ نہیں ہوا. عامر صاحب, ون لاسٹ پوائنٹ فرام یو. میں یہ کہوں گا کہ بہرحال کرٹیسزم ہونی چاہیے, اور پازیٹیو کرٹیسزم ہونی چاہیے. ایز فار ایز کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے فرام اینی ویئر, تو اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بہرحال کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک یوتھ کے لیے میسج تو صرف یہ ہے کہ اوپن آئیڈ رہیں, پلیز بی اوپن آئیڈ, اویئرنیس کو حاصل کریں. اٹس اے کمپلیٹ پروسیس, اٹس اے کمپلیٹ اسٹڈی. دنیا بھر میں ووٹنگ ہوتی ہے, کاسٹ کی جاتی ہے, دے ہیو کمپلیٹ تھیولوجی, اس کی تھیوری ہوتی ہے, دے نو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. کمپلیٹ نالج لے کے پھر بات کریں. پاور آف ووٹ. لاسٹ پوائنٹ. ووٹ آپ کے پاکستانی ریاست نے صرف آپ کو کچھ بھی نہیں دیا. اگر 5 سالوں میں کچھ بھی نہیں دیا, تو 5 سالوں بعد یہ ایک ایسی جاگیر دے دی ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو گھر بھیجنے کے لیے, جس نے کچھ نہیں دیا. آپ اپنے ووٹ کو یوز کریں, ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو آپ کو کچھ دیں. Well, vote is the power of change, and it is the biggest weapon that you have in your hand. And we believe that youth کے پاس جو اپنی تھاٹ پروسیس جس طریقے سے بھی بات ہو رہی ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں, آپ اگر انالیسس کریں, تو you will yourself come out to a very strong and a positive conclusion whom to vote for. But I think you have to come out because this is not for yourself, this is for the generations to come. I'm so happy that the young people of our nation are so opinionated. They have something to say, they make sense, they have questions and they want answers. آج کے پورے پروگرام میں, جو کہ میں نے پہلے ہی شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج کا ایپیسوڈ, ویسے ہر ایپیسوڈ آپ سب کے لیے ہے, لیکن آج کا ایپیسوڈ خاص طور پہ میں نے اپنی طرف سے یوتھ کو ڈیڈیکیٹ کیا, صرف اس لیے کیونکہ شاید آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بہت بڑی طاقت ہے. وہ ہے آپ کی ووٹ کی طاقت. ووٹ فار چینج اینڈ دین وی کین ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن پہلے سے ہی جو مایوسی کے جو فیلنگز ہیں فیصل, جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تک تو ووٹ کرتے آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, تو اب کیا ہوگا. نہیں, آپ ووٹ تو کریں, آپ اپنا رول جو ہے وہ آپ فلفل کریں, باقی پھر جیسے کہ ہم سب کچھ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, باقی اللہ پہ چھوڑیں. اینڈ لیٹس جسٹ ہوپ کہ پاکستان کی جو فیوچر ہے, تقدیر جو ہے, وہ بدل جائے. Viewers, you can also be part of this show. You can like us on our Facebook page, facebook.com/Kal Aaj Aur Kal. So vote for Pakistan and keep watching Kal Aaj Aur Kal. Thank you everyone. This is me, Dr. Musa Ibrahim. I'm Faisal Ilyas. Stay tuned to Kal Aaj Aur Kal. See you guys next week. Thank you and remember to vote. Goodbye.